بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370A کا خاتمہ کشمیریوں کے لیے دردناک ثابت ہوتا ہوا 25,000 افراد کے لیے کشمیر کی شہریت تابوت میں آخری کیل ثابت ہوتا ہوا۔ انڈین حکومت کو کشمیر کی شہریت کے لیے 33,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ انڈین حکومت کی جانب سے گزشتہ برس جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے اسے مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیے جانے کے بعد اب ملک کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے 25,000 غیر کشمیری افراد کو جموں کشمیر کی شہریت دے دی گئی ہے۔ اپریل 2019 میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے غیر کشمیری انڈین شہریوں کو کشمیر کے ڈومیسائل حقوق دینے کے لیے نئے قوانین متعارف کرائے تھے۔ اس وقت تجزیہ کاروں نے متنبع کیا تھا کہ ان قوانین کا مقصد ملک کے واحد مسلم اکثریتی خطے کی آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق انڈین حکومت کو جموں کے ہندو اکثریتی علاقے سے شہریت کے لیے اب تک لگ بھگ 33,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے مئی سے لے کر اب تک تقریباً 25,000 درخواستیں منظور کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مقامی حکومت کے ترجمان نے بات کرنے سے انکار کیا۔ گزشتہ 15 برس سے ریاست میں رہائش پذیر افراد یا ایسے طلباء جو 7 سال سے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کشمیر کے مستقل رہائشی بننے کے اہل ہیں۔ اس کے علاوہ رجسٹرڈ تارکین وطن اور مرکزی حکومت کے عہدیداروں کے بچوں جنہوں نے 10 سال تک جموں کشمیر میں خدمات سر انجام دی ہیں انہیں بھی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ انڈیا کی مشرقی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے صف اول کے بیوروکریٹس ناوین کمار چودھری نے 26 سال تک کشمیر میں نوکری کی۔ رواں برس وہ پہلے فرد تھے جنہیں انڈین حکومت کی جانب سے نئے قوانین کے تحت کشمیر کی شہریت دے دی گئی۔ سیاسی جماعت نیشنل کانگریس کے رہنما اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم عمر عبداللہ نے جمعے کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیر میں نئے ڈومیسائل قوانین کے حوالے سے ہمارے تمام اندیشے سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا نیشنل کانگریس نے ان تبدیلیوں کی مخالفت کی کیونکہ ہم ان تبدیلیوں کے پیچھے ایک مذموم ڈیزائن دیکھ سکتے تھے۔ عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے نیشنل کانگریس کے ترجمان عمران نبی نے کشمیر کی مستقل شہریت کے حوالے سے درخواستوں کی منظوری کو تابوت میں آخری کیل اور کشمیر کے ساتھ ناانصافی قرار دیا اور کہا کہ یہ ہماری زمین اور ملازمتوں پر براہ راست حملہ ہے۔ ریاست کی سابق حکمران جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے مطابق انڈین حکومت کشمیر کی شناخت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ جماعت نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حکومتی ایجنڈا سامنے آنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ کشمیر میں آبادیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نوکریاں، قدرتی وسائل، ثقافتی شناخت، خروا ہر چیز ہدف پر ہے جسے کشمیری عوام نے انڈیا کو قبول کرتے ہوئے مستحکم آئینی ضمانتوں کے ساتھ بچانے کی کوشش کی تھی۔